تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم علماء کرام، بزرگوں، دوستو، خصوصاً آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید عثمان شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا پروفیسر عامر سجاد سیفی صاحب، حضرت علامہ مولانا شرافت حسین توسوی صاحب، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد حاتمی صاحب اور علامہ مولانا ملک اشتیاق صاحب، دیگر بزرگ ہستیاں جتنی بھی تشریف فرما ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو عقیدہ محبت والا ہے، وہ بزرگ ہمیں عطا فرمائے جو بزرگ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاتے ہیں، ہمیں ایسے ولیوں کے ساتھ تعلق عطا فرمایا جو ولی ہمارا ہاتھ پکڑ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ اولیاء سارے ہی عظمتوں والے، سبھی ہماری شانوں والے، ہمارے سروں کے تاج، ہماری عزتوں کے باعث، ہماری عزتوں کے لائق، ان کے صدقے میں ہماری عزتیں ہیں، مگر اللہ نے ولیوں سے بڑھ کر نبیوں کو اور پھر ان کے بعد اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کو عظمت عطا فرمائی۔ رب کے بعد سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی رفعت اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر درجہ انبیاء کا ہے، پھر اس کے بعد دیگر درجات ہیں۔ آج ہم جن ہستیوں کا عرس منا رہے ہیں، ایک حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں ہستیاں جنہوں نے ہمیں ایسا مضبوط اور پختہ عقیدہ عطا کیا، ایسا ہمیں مضبوط ایمان اور پختگی والا عقیدہ عطا کیا جو انشاءاللہ ہمیں جنت میں پہنچانے والا ہے۔ آج کی اس پرفتن دور میں جب افراط و تفرید کا شکار لوگ ہو گئے، خصوصاً
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ لوگ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مخالفت پر یا ان کے بغض پر یا ان کی کینے پر اتر آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان ہستیوں کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ اولیاء کرام کی عظمت و شان آپ پروفیسر صاحب سے سماعت فرما چکے۔ آج میں کچھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مجدد پاک نے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں کیسے بہترین عقیدہ عطا کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ میں پہلے جب کھانا پکایا کرتا تو ایصال ثواب کے لیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایصال ثواب کرتا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیتا، ایصال ثواب کر دیتا۔ ایک رات ایسا ہوا، میں رات کو سوتا ہوں تو میری قسمت جاگ اٹھتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو جب حضور کے سامنے جاتا ہوں تو سرکار علیہ السلام میری طرف توجہ نہیں فرماتے، آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، آپ نے رخ انور دوسری طرف کر لیا، میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میرے محبوب نے میرے سے چہرہ کیوں پھیر لیا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیں اپنے دل پر لکھنا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ خواب میں سرکار علیہ السلام نے جو میری طرف سے چہرہ پھیرا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں حضور حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا، حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، مگر امہات المؤمنین کی خدمت میں پیش نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے سرکار نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا، ساری ازواج کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خصوصاً سیدہ عائشہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تمام اہل بیت کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اہل بیت اطہار سبھی جتنے بھی ہیں ان کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ یہاں سے اس مکتوب شریف سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ اگر محبت کرنی ہے تو سارے اہل بیت سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو سب صحابہ کرام سے کرنی ہے۔ اور حضرات القدس نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک سید صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ سید صاحب کے میرے دل میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کدورت سی تھی، کینہ تھا، بعض صحابہ کرام کے بارے میں میرے دل میں کچھ کینہ تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کے دوران پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر آیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی شان اقدس کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو ان کی گستاخی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی گستاخی کرتا ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے، کوئی بدزبانی کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حضرات شیخین کریمین جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ان کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں چونکہ میرے دل میں بغض تھا، کینہ تھا، تو میں نے وہ مکتوبات امام ربانی جو پڑھ رہا تھا اسے زمین پر پھینک دیا، بس سو جاتا ہوں۔ وہ سید صاحب لکھتے ہیں یہ عمل کر کے وہ مکتوبات شریف زمین پر پھینک کے میں سو گیا، جب سوتا ہوں تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی میری خواب میں آ جاتے ہیں اور آ کر میرے دونوں کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میری بات پر اعتبار نہیں کرتا، اگر تجھے میری بات معتبر نہیں ہے، میری بات تمہیں پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر جن کی وجہ سے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، میں ان کے بارگاہ میں تجھے لے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑا، ایک باغ میں لے جاتے ہیں، اس باغ کے اندر جب پہنچے ایک عالی شان ایوان ہے، بہت بڑا دربار ہے، مجھے جب وہاں پہنچایا گیا، جب مجھے لے کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہیں، نورانی چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، وہاں جلوہ گر ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور انہیں جا کے میرا حال بتایا کہ میرے معاملات ایسے ہیں، میرے دل میں بزرگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کینہ پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ان سے بات کر بیٹھے تو حضرت امام ربانی حضرت سید صاحب فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور ان کی بارگاہ میں لے جا کر مجھے کہا یہ مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے جب مجھے پیش کیا تو سید صاحب فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہرگز کوئی تان و تشنیع نہیں کرنی، کبھی ایسا نہ ہو کہ تیری زبان پر حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی تان و تشنیع والی بات آئے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا میں اور میرے بھائی، اور یہاں بھائی سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا میں اور میرے بھائی باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان سچی محبتیں تھیں، سچی نیتیں تھیں، کچھ اختلاف ہو گیا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں زبان درازی کرے۔ اور فرمایا امام ربانی نے جو کچھ لکھا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لے، کبھی اس سے دور نہیں ہونا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر یہ باتیں سن رہا ہوں، سارا کچھ معاملات دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی دل میں کچھ کدورت سی رہ گئی تھی، ابھی بالکل صفائی ستھرائی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ربانی کو فرمایا اس کی گردن پر ذرا تھپڑ مارو۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ربانی کو فرمایا اس کی گردن پر تھپڑ مارو۔ حضرت امام ربانی نے، وہ سید صاحب لکھتے ہیں حضرت امام ربانی نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، بس وہ تھپڑ مارنے کی دیر تھی، بغض صحابہ دل سے نکل جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور مکتوبات امام ربانی کی محبت بھی ہے، اور مجدد الفسانی سے بھی محبت ہو گئی۔ یہاں سے مکتوبات شریف اور اس حضرات القدس کی عبارت سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں وہ بہترین عقیدہ عطا کیا ہے کہ محبت کرو صحابہ سے بھی تو ڈٹ کے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو تو بھی ڈٹ کے محبت کرو۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ بھی محبت میں ناقص ہے، اور کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ بھی اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضری پیش کرتے ہیں کہ آپ رہنمائی فرمائیں صحابہ و اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، تو آپ المعتمد المستند کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت ان کے نفوس قدسیہ کی وجہ سے نہیں کرتے، حالانکہ صحابہ وہ عظیم الشان ذوات ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے وہ اونچی شان عطا کی ہے کہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کی عظمت قرآن مجید بھی ارشاد فرما دی، ان کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، اور ان کا مقام تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرا صحابی کچھ خرچ کرتا ہے، وہ 1 مد یا آدھا مد خرچ کرتا ہے، اور تم پورا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرتے ہو۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر گنبد خضرا کے سامنے پہاڑ ہے، اور اتنا اونچا ہے، 3500 فٹ بلند ہے، اور تقریباً 7 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ احد پہاڑ برابر کوئی سونا خرچ کرتا ہے کوئی عام آدمی، اور دوسری طرف میرا صحابی 1 مد خرچ کرتا ہے، 1 کلو خرچ کرتا ہے یا آدھا کلو خرچ کرتا ہے، تمہارا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے آدھے کلو کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی یہ عظمت و شان ہے، اور اہل بیت وہ عظیم الشان ہستیاں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ عظیم الشان نورانی ہستیاں جن کا دامن تھام لے تو بندہ بھٹک نہیں سکتا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 2 روایتیں ہیں، ایک میں ارشاد فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میں اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں عظمت و شان والی ہستیاں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کی بھی اقتداء میں چلو گے کامیابی کی راہ کو پہنچ جاؤ گے۔ اب صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی عظمت و شان والے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے بھی محبت ہم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی غلامی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے، اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج بن جاتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا بھی اعزاز سمجھتے ہیں، مگر اس لیے کہ انہیں نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت سکھائی، اہل بیت کے ساتھ محبت سکھائی، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہی درس دیا، محبت کرنی ہے صحابہ سے بھی کرنی ہے، اہل بیت سے بھی کرنی ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں جو کسی صحابی کو اہل بیت پر ترجیح دیں یا اہل بیت کو صحابہ کرام پر ترجیح دیں؟ اللہ نے جو انہیں شان و عظمت عطا فرمائی ہمارے تو تصورات سے بھی ماورا ہے، ہم ان کے بھی غلام ہیں، ان کے بھی غلام ہیں، اور یقیناً کامیاب انسان وہی ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یا اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور صحابہ سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچی محبت کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ دوسرا، بزرگان دین کے ساتھ یہ تعلق اور یہ وابستگی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور پھر اس عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اولیاء کرام کا دامن تھامنا ہے۔ ولی کون ہے؟
ولی کے ساتھ نسبت کیسے قائم ہوگی، اور ولیوں کے ساتھ تعلق اور نسبت انسان کو رب کی بارگاہ میں کتنا مضبوط کرتا ہے۔ حضرت مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے تھے، یقیناً انہوں نے آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہوگی، مگر ہمیں جب کسی ولی کو تلاش کرنا ہوتا ہے، عام طور پر ہمارا رواج یہ بن چکا ہے کہ ہم ولی کو تلاش کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ جس کی کرامتیں زیادہ ہوں گی، جس کے پاس مرید زیادہ بیٹھے ہوں گے، اس کا دامن تھام لیتے ہیں، اس کی بیعت ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی آپ لوگ جب داتا حضور حاضر ہوں، چونکہ ہمیں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے اور وہاں خدمت گزاری کا موقع بھی ملتا ہے، تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کچھ ایسے پیر جنہیں کسی شے کا پتہ نہیں ہوتا، جنہیں کسی شے کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا، علم اور شریعت سے دور ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ولی بنایا ہوتا ہے اور لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل جب داتا حضور نماز پڑھی تو نماز پڑھتے ہوئے وہ ایک بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور لوگ اس کی مانتے بھی ہیں، اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں اور اس کو صوفی مان کے بیعت بھی ہیں۔ نمازی سارے نماز آگے پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے اکیلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے دوران وہ حرکتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے نماز ہوتی بھی نہیں۔ اب لوگ ان کو پیر مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ کسی کو پیر ماننا ہو تو کسے بناؤ، اس کے لیے چند شرائط آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ اگر کوئی سنی مسلمان صحیح العقیدہ نہیں ہے، سچا مومن نہیں، اگر ایمان کامل نہیں ہے تو وہ ولی ہونے کا حقدار نہیں۔ قرآن پاک میں بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولیوں کی شان بیان فرمائی کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ وہ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط تو یہ ہے وہ مومن ہوتے ہیں، نشانی ان کی یہ ہے وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، اور دوسرا وہ عالم شریعت ہو، دینی مسائل کو جانتا ہو، کم از کم اتنے مسائل جو اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہو، لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، گناہ گار نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، قرآن مجید میں رب نے فرمایا وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور اعلیٰ حضرت چوتھی شرط یہ فرماتے ہیں اس کا سلسلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، درمیان میں کہیں انقطاع نہ ہو۔ یہ چاروں شرطیں جس میں پائی جائیں وہ ولی ہونے کا حقدار ہے، وہ بیعت کیے جانے کا حقدار ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مکتوب شریف کے اندر لکھا، پہلے دفتر میں 48واں جو آپ کا مکتوب شریف ہے حضرت شیخ فرید کے نام پہ ہے۔ حضرت شیخ فرید کے نام جو آپ نے مکتوب شریف لکھا، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ حضرت شیخ فرید کا کوئی خط تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پڑھا تو اس خط میں ایک لفظ یہ تھا کہ کچھ خرچہ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ باقی ساری عبارت تھی، درمیان میں یہ جملہ تھا کہ کچھ اخراجات، کچھ خرچہ جو ہے وہ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے، روانہ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ جملہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو پڑھ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور فرمایا انہیں خط یہ لکھا کہ جب میں نے تمہارا یہ جملہ پڑھا کہ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچہ روانہ کر دیا گیا ہے، پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے طالب علموں کا ذکر پہلے کیا ہے، صوفیوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ بزرگوں کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ فرمایا تم نے یہ لکھا کہ خرچہ بھیجا ہے، کچھ طالب علموں کے لیے اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچہ بھیج دیا ہے، تم نے طالب علموں کا ذکر پہلے کیا ہے اور صوفیوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، یہ پڑھ کے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اور اس پر فرمانے لگے میں خوش کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے قیامت والے دن
शरीयत का सवाल होना है, तसव्वुफ़ का सवाल कोई नहीं होना। शरीयत का सवाल होगा, तसव्वुफ़ का सवाल नहीं होगा। शरीयत के बारे में ये तो पूछा जाएगा, तुमने दीन सीखा था कि नहीं सीखा था, तुमने नमाज सीखी थी नहीं सीखी थी, तुमने रोज़े के मसाइल सीखे थे कि नहीं, तुमने हज के मसाइल सीखे थे कि नहीं, तुमने दीनी इल्म हासिल किया था या नहीं किया था, ये तो पूछा जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा तू सूफ़ी बना था कि नहीं बना था, तूने तसव्वुफ़ पढ़ा था या नहीं, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत शेख फ़रीद को ये लिखते हैं, शेख फ़रीद बुखारी को, कि तुमने जब ये लफ्ज़ लिखा है तालिब इल्मों और सूफ़ियों के लिए ख़र्चा भेजा गया है, मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि तालिब इल्मों का ज़िक्र तूने पहले किया है, कि इसलिए कि इल्म की तलब रखने वाले वो शरीयत पढ़ते हैं और क़यामत वाले दिन इल्म के बारे में, शरीयत के बारे में तो पूछा जाएगा, इल्म शरीयत का, लेकिन इल्म तसव्वुफ़ का नहीं पूछा जाएगा। और फिर फरमाया, याद रख, इल्म पढ़ने वाले हकीकतन दीन की तरवीज व इशाअत करते हैं, दीन फैलाने वाले हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ऊंची शान अता फरमाई है, अंबिया किराम को सबसे आला दर्जा अता फरमाया, सबसे ऊंची शान अता फरमाई, सबसे आली मकाम अता फरमाया। और हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, अल्लाह नबियों से जो काम लेता है वो सबसे ऊंची शान वाला होता है। चूँकि नबियों को मकाम सबसे ऊंचा मिला है, उनसे काम भी सबसे ऊंची शान वाला लेता है। और फरमाते हैं, नबी कौन सा काम करते थे? नबी शरीयत की तरवीज व इशाअत फरमाया करते थे, नबी शरीयत का पैगाम पहुँचाते थे। और ये दीन पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले, ये भी हुजूर की सुन्नत पूरी करते हैं, हुजूर के दीन को फैलाते हैं। नबी सबसे आला काम करते रहे, और ये जो लोग हैं ये भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की खैरात लेकर ये भी सबसे आला काम करने वाले हैं। इसलिए फरमाया, तूने तालिब इल्मों का ज़िक्र पहले किया है, मेरा दिल खुश कर दिया है। और फिर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, क़यामत वाले दिन जो जन्नत व दोज़ख के मामलात हैं, जो इल्म शरीयत पढ़ने वाला होता है, शरीयत पढ़ के उस पर अमल करता है, वो जन्नत का मुस्तहिक़ बन जाता है। इसलिए आपने तालिब इल्मों का ज़िक्र करने की वजह से खुशी महसूस फरमाई। और आखिर में इरशाद फरमाया, हाँ ये भी सुन ले, अगर कोई सूफ़ी ऐसा हो जो बक़ाओ फ़ना की मंजिलें तय कर चुका हो और सैर मिनल्लाह और सैर इलल्लाह बिल्लाह, सैर बिल्लाह की तरफ ये मनाजिल सारे तय कर चुका हो, और फिर उसे आलम की तरफ लाया गया हो कि आकर लोगों की तबलीग करे, लोगों को तबलीग दीन करे, लोगों के अंदर तबलीग दीन और इशाअत दीन करे। फरमाया, वो सूफ़ी जो इस मनसब पर पहले फ़ाइज़ हुआ और अब अल्लाह ताला ने उसे तबलीग किया था, समझो है वो एक सआदत अता फरमाई है। फरमाया, वो भी मुबल्लिगीन शरीयत के अंदर शामिल है, वो भी आलिमों के अंदर शामिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हमें ये भी सबक मिला, मकतूब शरीफ पढ़ने से, ये सुनने से हमें ये भी सबक मिलता है, हमारी हालत उलमा के साथ क्या है और सूफिया के साथ क्या है। हम सूफियों से, मुतसव्विफ़ीन से, या चाहे हकीकतन सूफ़ी हों या सूफ़ी बने बैठे हों, हमारा उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है और हम उलमा के साथ कैसा ताल्लुक़ रखते हैं। हम बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, नजराने पेश करते हैं, हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात को देखें, आली शान होते हैं, वहाँ लंगर भी चलता है, सारे मामलात होते हैं, मगर मदारिस दीनिया के साथ हमारा कितना ताल्लुक़ है। हम किसी सूफ़ी के पास जाएं, जिसे पीर माना हो, उसकी बारगाह में जाते हैं, नजराना पेश करते हैं, मगर हम उलमा की बारगाह में आते हैं तो हमारा ताल्लुक़ और वास्ता क्या होता है। हम मसाजिद के साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं, मदारिस की क्या हमारे साथ जो है मामलात हैं। कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ मुदर्रिसीन बैठे हैं मगर उनको तनख्वाह देने वाला कोई नहीं। कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ पढ़ने वाले तलबा तो मौजूद हैं मगर उनके लिए खाने का अहतमाम करने वाला कोई नहीं। लेकिन वो जाहिल सूफ़ी जो अपने आप को सूफ़ी कहता है, हकीकतन सूफ़ी नहीं है, हकीकतन वो अल्लाह वाला नहीं है, उसके बारगाह में जाते हैं, उसे कुछ भी नहीं आता, फिर भी जाते हुए उसे नजराने पेश करके आते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख फ़रीद बुखारी को जो ख़त लिखा था, उसमें हमें जो सबक मिलता है वो ये है, तालिब इल्मों का हक़ पहले आता है, सूफ़ियों का हक़ बाद में आता है। और जो बंदा
اس بات کو سمجھتا ہے کہ طالب علموں کا حق پہلے ہے، علماء کا حق پہلے ہے، صوفیوں کا حق بعد میں ہے، وہ شخص کبھی برباد نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا۔ اور ہمیں تو لوگ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ مال سنیوں کا جو مال استعمال ہوتا ہے وہ عرس اور خانقاہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اپنے مالوں کو علم کی ترویج و اشاعت پر لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا علم سے تعلق کوئی نہیں۔ علم کی وراثت تو اللہ نے علماء اہل سنت کو عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سنیوں کا مال ہے وہ دوسری طرف خرچ ہوتا ہے۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر سنیوں کا حال یہ ہے، ہم خانقاہوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، ہم صوفیوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، عرسوں پر تو خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دین کی اشاعت کے لیے کچھ نہیں کرتے، نہ خود دین سیکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، حالانکہ یہ دین ہی ہے جو ہماری کامیابی کا باعث بننے والا ہے۔ یہ دین ہی ہے ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے والا ہے۔ اگر کسی ولی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو پیر بنانا چاہتے ہیں، تو پیر بھی اس کو بنائیں جو خود عالم ہو، اور اللہ نے ہمیں جن بزرگوں سے نسبتیں عطا کی ہیں وہ پیر بھی تھے اور بہترین عالم بھی تھے، اور آج ہم جن ہستیوں کا عرس منا رہے ہیں وہ بھی بہترین پیر بھی تھے اور بہترین عالم بھی تھے، اور صرف عالم ہی نہیں تھے، مجدد بھی تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے بھی دین کو ایک تجدید عطا فرمائی، ایک بہترین ایسا مقام و عظمت دین کو عطا کی، جہانگیر کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا۔ اور پھر آج بھی ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو وقت کے جہانگیر کے مقابلے میں مجدد الفسانی والا کردار ادا کرے۔ آج بھی ہمیں ایسے مجاہد کی ضرورت ہے جو وقت کے جہانگیروں کے سامنے حضرت مجدد الفسانی والا کردار ادا کرے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کی، آپ کے بھی غلاموں کی اور آپ کے بھی جانشینوں کی ضرورت ہے جو دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یہ کہیں، رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے جو مجھے دین عطا کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو، آپ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، تم اگر میرے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ معاہدہ کر لو، روزانہ کی 50,000 گالیاں مجھے دیتے رہو، لکھتے بھی رہو، زبان سے بھی دیتے رہو، اگر میرے ساتھ بس نہیں ہوتی تو پھر میرے آباء و اجداد کو بھی گالیاں دیتے رہو، مگر میرے مصطفیٰ کی طرف زبان درازی نہ کرو۔